اس طرح سے تو بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو فرائض کو پورا کر رہے ہیں جی اور یقینی طور پہ پھر وہ اس مقام پر بھی ہیں جس مقام پہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا چاہتا ہے، تو کیا وہ تمام لوگ ولی اللہ کہلائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ تو اللہ ہی فرمائے گا قیامت کے دن کہ کون تقویٰ میں کس مقام پر تھا۔ یہ تو چونکہ اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اخلاقیات کے ساتھ ہے، ایمانیات کے ساتھ ہے، یہ وہ انسان کا احساس ہے اور انسان کی کوشش ہے کہ جو آپ کو کسی مٹیریل کی صورت میں ہم دکھا نہیں سکتے کہ یہ چیز پڑی ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ انسان کی اپنی ذاتی محنت سے اس کا تعلق بن جاتا ہے اور تزکیہ نفس سے اس کا تعلق بن جاتا ہے، تو کل قیامت کے دن ہی اللہ پاک انسان کا جو تقویٰ ہوگا، اس کا جو معیار ہوگا، اسی کے مطابق اس کا جو درجہ ہوگا اس کا متعین فرمائے گا اس کو۔ جی بہت شکریہ سر۔ ایک بات اور اس ضمن میں میرے ذہن میں آئی ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے بھی ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ولی کو ڈھونڈنا چاہ رہا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو خود یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں تقویٰ کے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا، تو مجھے خود کسی ولی اللہ کو تلاش کر لینا چاہیے۔ تو جو شخص خود کسی اللہ کے ولی کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، وہ کیا طریقہ اختیار کرے کہ اس کو کوئی ایسا شخص مل جائے جو واقعتاً اللہ کا ولی ہو؟ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور یہ کوئی میں نے بنا دی ہے۔ جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا، دیکھیے سادہ سمپل سی بات ہے کہ وہ شخص کے جو ایک دکاندار ہے، مثال کے طور پر وہ دکان پہ بیٹھتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صبح کی نماز پڑھ کر قرآن پڑھ کے وہ دکان کھولتا ہے، اپنی پورے حلال طریقے سے وہ کماتا ہے وہ، اور اپنے نفس کے دھوکے میں نہیں آتا، وہ شخص اللہ کا ولی ہے جو حلال کمائی کر رہا ہے اور عبادات بجا لاتا ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال کرتا ہے۔ اصل میں ہم جب ولی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں چونکہ معاشرے میں جو رائج ایک تصور ہوتا ہے اور چلتے پھرتے جو ہمیں ولی نظر آتے ہیں، تو ہم شاید وہی ایک خاص قسم کا جو تصور ہے، ایک خاکہ ہے، ہم وہ اپنے ذہنوں میں قائم کر لیتے ہیں۔ تو کوئی جبہ و دستار سے ولایت کا تعلق نہیں ہے، جی نہ انسان کی کوئی ظاہری شخصیت سے اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام سے، قوانین سے، کہ کون کتنا اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ ممکن ایک شخص کے جو آپ کے سامنے آیا ہو اور اس نے وہ سیدھا سے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور کوئی اعلیٰ قسم کا اس کا لباس نہ ہو، اور اس کی جوتے بھی ٹوٹے ہوئے ہوں اور بال اس کے بکھرے ہوئے ہوں، آپ اس کو دیکھیں تو شاید آپ اس کو پسند نہ کریں، لیکن وہ ممکن ہے کہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو۔ ایک شخص ہے کہ جو آپ کے سامنے نظر آتا ہے، بڑے لباس میں، زرق برق لباس ہے اس کا اور بڑی شخصیت ہے اس کی، اور اس کے ساتھ ایک بڑا مجمع بھی چل رہا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ اللہ کا ولی نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم قرآن اور حدیث اور سنت کے ساتھ اگر ہم جڑتے ہیں تو بہت آسان ہے اس بات کو سمجھنا کہ اللہ کا ولی کون ہے اور اللہ کا ولی کون نہیں ہے۔